بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه قال: كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل، فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباہى بها الملائکہ۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ ہم سب کے لیے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان مطلوب ہے جو ایمان خالص ہو، شکوک و شبہات سے پاک صاف ہو۔ خالص ایمان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، خالص توحید اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ایمان میں اگر شک ہو، ایمان میں اگر شبہ ہو، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ پسند نہیں۔ تو یہ ایمان جو ہے، یہ اس کو کیسے سیکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو حکم ہے وہ ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلا حکم بھی ہے اور سب سے بڑا حکم ہے ایمان لانا، کیونکہ ساری عبادتیں وہ موقوف ہیں ایمان پر۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر عبادتیں بھی صحیح نہیں۔ تو عبادتیں ہماری صحیح ہو، اس کے لیے ایمان ہو۔ تو ایمان لانے کے بعد زندگی ہماری ایمان کے تقاضے پر گزرے۔ قرآن پاک کی تلاوت جب آپ کرتے ہیں تو کئی آیتیں آپ یہ پڑھتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اب ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ یہ کام کرو۔ تو زندگی ایمان کے تقاضے پر گزرے، اس کے لیے ایمان کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر اس ایمان میں شک پیدا ہوگا۔ آج ایمان نہیں سیکھنے کی وجہ سے کیا ہے، ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمانیات میں شبہ، شکوک، وہ چیزیں جڑ پکڑ رہی ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے۔ تو کیسے یہ ایمان سیکھا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہمیں ذہن میں لینا ہے، جیسے نماز سیکھنے کی چیز ہے، وضو سیکھنے کی چیز ہے، دین کا ایک ایک عمل سیکھنے کی چیز ہے۔ حج کو جاتے ہیں تو حج جانے سے پہلے حج سیکھتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی کام ہو کرنے سے پہلے اس کو سیکھتے ہیں، چاہے وہ ڈرائیونگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، بغیر سیکھے اس کو نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے۔ اسی طرح ایمان جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے: تعلمنا الایمان، ہم سب نے ایمان سیکھا، ہم سب نے ایمان سیکھا۔ ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن پاک سیکھا۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ فازددنا به ایمان، ایمان سیکھا، ایمان سیکھ کر قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک پڑھتے گئے تو پھر وہ قرآن ہمارا ایمان بڑھاتا گیا۔ تو سوچیں، یہ ترتیب ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف اگر چلے، مثال کے طور پر
ایک آدمی ایمان لایا لیکن ایمان کو سیکھا نہیں، وہ سیکھے بغیر علم حاصل کر رہا ہے، تو بعض مرتبہ وہ علم میں شک پیدا ہوتا ہے، اچھا ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ اور صحابیات کی زندگی دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا انہوں نے ایمان سیکھا، فرماتے تھے کہ اگر جنت اور جہنم ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے، ہمارے ایمان میں ذرا برابر بھی ترقی نہیں ہوگی۔ یعنی اتنا ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے جنت کا جہنم کا، اس پر اتنا یقین تھا کہ بس سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی ترقی، ہمیں اس سے زیادہ ایمان ہے اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ تو ایسا ایمان ہمیں سیکھنا، ایسا ایمان اپنے بچوں کی زندگیوں میں لانا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، کیونکہ سب سے بڑا جو حکم، سب سے بڑا پہلا حکم ہے ایمان، اور یہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، یقین سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سیکھا جائے۔ اب اچھا اس کو سیکھیں کیسے؟ اس کو کیسے سیکھیں؟ وہ ترتیب بتائی قرآن پاک کے اندر، وہ ترتیب بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ اس ترتیب سے آپ ایمان سیکھو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ہم یاد کر لیتے ہیں اور بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں، بھئی یہ ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، اس کے صفات پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور اس کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور خیر اور شر تقدیر پر ایمان، یہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے زبان سے اس کو یاد کر لیا، لیکن اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اترے، اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اترے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کیسے؟ سب سے پہلی چیز ہے ایمان لانے کے بعد قرآن پاک کا جو حصہ اترا مکہ مکرمہ کی ابتدائی زندگی میں، اس حصے کو اگر ہم دیکھیں گے، وہ حصہ ہمیں ایمان سکھاتا ہے۔ ایمان کیسے سیکھنا ہے اور ایمان اپنے بچوں کو کیسے سکھانا ہے، وہی اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کی اصلاح، اس امت کا سدھار اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے جو پچھلے ذریعے سے پچھلی امت کا ہوا تھا، اور وہ کیا ہے؟ یقین کا سدھرنا۔ تو ہمارا وہی مسئلہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا ابتدائی جو حصہ اترا، وہ حصہ کون سا تھا؟ وہ ایمانیات کو بنانے کا، نبیوں کے واقعات۔ ایک مثال میں بتا رہا ہوں، نبیوں کے واقعات کے ساتھ قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ قدرت کہتے ہیں جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے کرنے والی ذات کو قدرت کہتے ہیں، اور کرنے میں کسی شکل کی، کسی مادے کی، کسی چیز کی وہ محتاج نہ ہو، جب چاہے کر لیا، جیسے چاہے کر لیا، جہاں چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک کے اندر واقعات سے سمجھائے، تو یہ واقعات ہمیں ایمان سکھاتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں ہمارے روزانہ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کو ہم سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر نبیوں کے واقعات کو اللہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ جو واقعات ہم نبیوں کے بیان کر رہے ہیں، یہ تمہارے دلوں کے اندر جماؤ کا سبب ہے۔ دل کے اندر جماؤ کا مطلب یہ ہے کہ دل جو ہے نا جمتا ہے، کسی قسم کا اس کے اندر تزلزل، شک، کیونکہ میں جیسے بارہا یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ دور جو ہے تشکیک کا دور ہے، شک کا دور ہے۔ ایمانیات میں، احکامات میں، دینیات میں شک کا دور ہے، شبہ کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان مطلوب ہے جسے قرآن پاک میں فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيارہ۔ ایمان والا مرد ہو، ایمان والی عورت ہو، اس کے سامنے جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے،
اب وہ بات عقل سے اوپر ہے، وہ بات بظاہر عقل کے خلاف نظر آ رہی ہے، وہ بات بظاہر جو ہے تجربے کے خلاف نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں پر ایمان ایسا بنا ہوا ہو ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اپنا اختیار، اپنی عقل، اپنی تدبیر سب کچھ تابع کر دے، چھوڑ دے، کہے اللہ نے جو کہا وہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی۔ سمجھ کے آنے پر ماننا یہ ایمان نہیں ہے، جو میری سمجھ میں آیا وہ ماننا ایمان نہیں ہے، اللہ کے کہنے پر ماننا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ماننا ایمان ہے۔ میں سمجھ کر مانوں وہ تو میں عقل کی مانا۔ کیوں مانتا ہوں میں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی لیے علماء نے 6 باتیں بیان فرمائی، ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں، ہر گھر میں یہ 6 باتیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بنیاد ہے، اور اسی کے اندر ہماری تربیت چلے۔ 3 صفات ہیں، 3 عقائد ہیں، یہ 3 عقیدوں پر ایسی محنت ہو کہ بچوں کے رگ و ریشے میں، ان کے نس نس کے اندر یہ تینوں عقیدے اتر جائیں۔ ایک عقیدہ توحید، ایک عقیدہ رسالت، اور ایک عقیدہ آخرت۔ یہ بنیاد ہے۔ یہ تینوں عقیدوں پر اتنی محنت ہو، گھر میں بھی، مکتب میں بھی، مدرسے میں بھی، ہر سطح پر یہ تینوں جو ہے نا دل کے اندر اتر جانا ہے۔ یہ اس کو 3 عقیدے ہیں، بنیاد 3 صفات ہیں، 3 صفات پر محنت کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں 3 صفات۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ معرفت الہ، خود بھی پہچاننا، بچے بھی اللہ کو پہچانے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اترے۔ تیسری چیز قرآن پاک کی عظمت۔ معرفت الہ، اللہ کو پہچاننا۔ کیا ہے؟ اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچاننا۔ میں پہچانوں، میرے گھر بچے پہچانے۔ کیسے پہچانے؟ صفات سے پہچانے۔ جب تک ہم اپنے گھر کے اندر تذکروں کو چینج نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہمارے گھروں کے اندر ایمان کی حفاظت کے نقشے قائم نہیں ہوں گے۔ بے مثال کے طور پر گھر کے اندر کوئی چیز آئی، ایک چیز بڑی قیمتی چیز آئی، تو کہنے لگے بھئی یہ ماشاءاللہ یہ چیز بڑی اچھی ہے، یہ چیز جو ہے نا بڑی اچھی ہے۔ اب ماں باپ 2 رخ پر بات کرتے ہیں، بھئی یہ چیز بہت اچھی ہے، $5000 کی ہے۔ بچے جیسے ہی سنیں گے نا یہ اتنی اچھی چیز ہے، $5000 کی ہے، تو بچوں کے دل میں فوراً دنیا کی محبت بڑھے گی، مادیت کی محبت بڑھے گی۔ چیز کو ہم نے قیمت سے جوڑا، اور قیمت دنیا ہے۔ اور یہی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری دور کے بارے میں جو فرماتے ہیں، ایمان اور مادیت کی جنگ ہے بس۔ ایک طرف ایمانیات ہیں، ایک طرف میٹیریل ہیں بس۔ اور مادیت کس چیز کا نام ہے؟ ہر چیز کو مادے سے جوڑا جائے، ہر چیز کو مادے سے جوڑا۔ بہترین کار آئی، یہ کار دیکھو ماشاءاللہ میں نے خریدی ہے، $50,000 کی ہے۔ بچے کے دل میں 50,000 کی قیمت آئے گی، 50,000۔ اب یہ سنتے سنتے وہ 50,000 مجھے کمانا ہے، 50,000 لینا ہے۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ بھئی یہ کار اللہ نے مجھے دی ہے، یہ بڑی اچھی کار ہے، اللہ نے دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے دیکھو اللہ کی طرف سے، ہے نہیں؟ فوراً اس کا رخ کہاں ہے؟ ایمان کی طرف پھیر دیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو۔ گھر میں بھی اللہ کی نعمتوں، کوئی بھی چیز گھر میں قیمتی سے قیمتی لائیں۔ بچے کو کیا بنانا ہے؟ بچے کے اندر مادیت اگر ٹھوسنا ہے تو اس کو قیمت کی طرف جوڑ دیں۔ بچے کے اندر اگر اس کی ایمانیات اور اس کی روحانیت کو بنانا ہے، ہر گھر کے اندر آنے والی ہر نعمت کو اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ سے جوڑنا۔ بھئی اللہ نے یہ نعمت دی ہے، یہ اس کے لیے نہ عالم ہونا، نہ کوئی فاضل ہونا کوئی ضروری نہیں۔ عام آدمی، عام ماں اور باپ یہ کام کر سکتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ اس کو کہتے ہیں معرفت الہ، اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف، یہ اللہ کا تعارف۔ اسے دوستو ایمان کیسے سیکھنا ہے؟ پریکٹیکل کیسے سیکھیں؟ ایمان سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے زبان سے میں بولوں، کانوں سے میں سنوں۔ کیا بولوں کیا سنوں؟
جو بھی چیزیں گھر کے اندر روزانہ کی زندگی میں آتی ہیں، ہم سنتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ماں نے جو ہے نا کیسی تربیت کی تھی اس بچے کی، ہے نا. جب سے جیسے اسکول سے آئے ماں کہتی کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھو اور وہاں پر تمہارا کھانا رکھا ہوا ہے، اللہ سے مانگ کر کھانا لے لینا. اور وہ بچہ آتا 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے کھانا مانگتا اور جا کر جو ہے نا وہ اس طاق سے، اس کھڑکی سے کھانا اٹھا لیتا. ماں پہلے ہی رکھ دیتی. سکھا رہی ہیں کہ کھانا اللہ دینے والے ہیں، کھانا اللہ دینے والے. اب امتحان کا ایک دن ایسا آیا، ماں کسی وجہ سے گھر دیر سے پہنچی، کھانا بنا نہیں سکی، اور بچہ وقت پر آ کر جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا، اور آ کر دعا پڑھ کے ماں آئی. ماں نے پوچھا بیٹا کھانا؟ میں نے تو کھا لیا. کہاں سے کھایا؟ روزانہ آتا 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتا، اللہ نے دیا. ماں کو یقین ہوا اب میرا بیٹا اللہ سے جو ہے لینے والا بن گیا. ایک ایمان سیکھنے کی چیز، سب سے پہلے اس کو ہم ذہن میں لینا ہے، کیونکہ آج تک ہم نے ہر چیز کو ذہن میں لیا ہے. نماز سیکھنے کی کلاسز ہیں، حج سیکھنے کی کلاسز ہیں، فلاں چیز سیکھنے کی کلاسز ہیں. ایمان سیکھنا ہے، اور کتنا سیکھنا ہے سوچیں. ایک بہت بڑا حصہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو سکھانے کے لیے اتارا ہے. یہ پورا سورہ کہف کیا ہے، پورا سورہ مریم کیا ہے، پوری سورہ قصص، یہ جتنی مکی صورتیں ہیں قرآن کے اندر، اس کے اندر آپ دیکھیں نبیوں کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی غیبی نظام کو بیان کر رہے ہیں، اور بیان کر کے کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ آنے والے زمانے میں دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جانے والے ہیں. اس موقع پر تمہارے دلوں کے اندر جماؤ پیدا ہو. اگر یہ چیز ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ چیز جو ہے نا ایمان ہم لے کر آ گئے، پھر اس ایمان کے ساتھ زندگی جب ہماری گزرے گی تو احکامات پر شک پیدا ہوتے رہیں گے، ایمانیات پر شک پیدا ہوں گے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اسی لیے دوستو سب سے پہلی چیز، جیسا میں نے عرض کیا، 3 چیزیں، 3 عقیدے بنیاد ہیں اور 3 صفات بنیاد ہیں. دوسری چیز حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دلوں میں بچپن سے ہی ڈالتے رہنا. آپ کی شخصیت سے محبت. حضرت علماء نے لکھا ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت تھی، نا بالکل ایک دلی لگاؤ تھا، اور یہی وجہ تھی انہوں نے جو اپنی زندگی بدلی اس محبت میں آ کر بدلی. آدمی جو اپنے آپ کو بدلتا ہے وہ بدلتا ہے، محبت میں بدل دیتا ہے، اور محبت جو ہے نا عقل کو تابع کر دیتی ہے، پھر وہ سوچ نہیں تھا یہ کیا ہے کیا ہے. صحابہ اکرام ایسی محبت میں ڈوبے، ان کی محبت کے واقعات، کیسے کیسے محبت کے واقعات ہیں کہ حضرات صحابہ کہ ایک صحابی ہیں بس پریشان ہو کر آ گئے. انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ مقام ہوں گے اور ہم جو ہے نیچے ہوں گے. آج تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر سلام پھیر کر بیٹھے. پوچھا ثوبان کیا بات ہے، آنکھیں بہت سرخ ہیں، رات بھر نہیں سویا میں. کیوں نہیں سوئے؟ اس لیے کہ یہی خیال تھا دنیا میں کبھی بھی آپ کو دیکھنے کا اگر خیال ہو ہم فوراً آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن جنت میں آپ بہت اونچے مقام پر ہوں گے، ہماری جنت تو بہت چھوٹی ہوگی، تو کیسے ہم دیکھیں. سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا. جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے. ان کی طلب پر دیکھو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اللہ نبیوں کے ساتھ رکھیں گے، ان کا آنا جانا ہوگا صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہترین رفاقت. اس سے اچھی مجلس، اس سے اچھی صحبت ہو سکتی ہے؟ یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
جب وہ محبت نہیں پیدا ہوگی تو پھر عقل کام کرے گی. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کپنگ کی، خون نکالا. آپ نے صحابی کو بلایا، کہا کہ بھئی یہ لے جا کے پھینک دو. وہ صحابی گئے اور آپ تھوڑی دیر کے بعد آ کے بیٹھ گئے. مسلم شریف کی روایت ہے، واقعہ اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لے، فرمایا کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے ایسی جگہ اس کو رکھ دیا جہاں کوئی کسی کا پیر نہیں لگے. نہیں، بتاؤ تم نے کیا اس کو؟ کہا میں نے اس کو پی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خون نبی کے خون کے ساتھ مل جائے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. استشفاء ایک مستقل. انہوں نے یہ چیز کیا ہے؟ عقل نہیں، یہ چیز محبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، کلی کرتے تو صحابہ لے لیتے پانی. بادشاہ لوگ آ کر دیکھتے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں ہم گئے، ایسی محبت ہم نے نہیں دیکھی. محبت اصل میں کسے کہتے ہیں معلوم؟ محبت اور عزت کی تعریف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اصل میں پیٹھ پیچھے غائبانہ ہو. سامنے تو آدمی منہ پہ اچھی تعریف بھی کر دیتا ہے، عزت بھی کر لیتا ہے، اصل عزت غائبانہ ہے، اصل محبت تو غائبانہ ہے. وہاں گھر میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ بھائی محبت کے جملے نکل رہے ہیں، اور یہ محبت ایمان اور عمل کی بنیاد پر اللہ ڈالتے ہیں. یہ بادشاہوں کو نہیں ملا کرتی، مال کی بنیاد پر نہیں، یہ صفات کی بنیاد پر ملتی ہے. یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز جو اپنے بچوں کے اندر جو پیدا کرنی ہے صفت، وہ ہے عظمت قرآن. اللہ کے کلام کی عظمت پیدا ہو ان کے دل میں. ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اس ایمان کے درخت کو، اس ایمان کے بیج کو جو ڈالنا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے. ذرا سا بات کرنے لگے، ذرا سا بولنے لگے، سب سے پہلے ان کو قرآن شروع کرائیں. ناظرہ قرآن بھی ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ حافظی بنانا ہے. جب بچہ بولنے لگے بسم اللہ، پہلا ہر ماں باپ کے ذہن میں یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، مجھے اپنے بچے کو سب سے پہلا کام قرآن سکھانا ہے. حدیث میں آتا ہے بچہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ. یعنی بعض مرتبہ قرآن سکھانے میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے. نہیں، سورہ کہف کے اندر یہ پیغام اللہ نے دیا ہے. جب ہماری نسلوں کا تعلق اللہ کے کلام سے ہوگا، اللہ دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، یہ بے حیائیوں سے، برائیوں سے اللہ تعالیٰ روکیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک شروع کرا دیں. تو دوستو میں یہ اصل میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایمان جو ہے سیکھنے کی چیز ہے، اس کو ہمیں لینا ہے ذہن. صحابہ نے ایمان سیکھا، یہی بات حدیث میں یہاں فرما رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن رواحہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، یہ آپس میں کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعہ، آئیے تھوڑی دیر بیٹھیں، ہم اپنے ایمان کا مذاکرہ کر لیں، ہم اپنے ایمان کو سیکھ لیں، اپنے ایمان کو تجدید کر لیں. ہم بیٹھیں آپس میں. ہمارے گھر سب سے اصل مدرسہ گھر ہے، اصل مدرسہ گھر کا مدرسہ ہے. ہمارے گھر کے اندر 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ سب مل کے بیٹھنا، اور بیٹھ کر اس موقع پر اللہ کی بات کریں، اللہ کی نعمتوں کی بات کریں، اللہ کی نعمتوں کی بات کریں. دیکھیں پھر یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کریں. میٹیریل کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا میٹیریل قصص القرآن، قصص الانبیاء، صحابہ کے واقعات، یہ میٹیریل ہے ہمارے پاس. ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کے واقعات ہیں، ہر بچے کو ان کی سطح پر ہم بات کریں. جب یہ غیبی باتیں ان کے سامنے آئیں گی، آتی رہیں گی، صحابہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات آتے رہیں گے، اور خاص طور پر صحابہ اکرام کے واقعات جو اللہ کی غیبی تائید کے واقعات ہیں، وہ آتے رہیں گے، تو ان کے دل کے اندر وہ یقین بڑھتا رہے گا، وہ ایمان سیکھتے رہیں گے کہ وہ کہیں گے بھئی ایمان وہ ہے جو اللہ نے کہا، ایمان وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی عقل کو اس کے تابع کرنا ہے. شروع سے
یہ چیز اگر نہیں سیکھیں گے ایمان، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا ایمان کے باوجود ایمان میں شک ہے، ایمانیات میں شک ہے، ایمانیات میں شک ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیں کیا ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں ایمان کو سیکھنا۔ حضرات صحابہ یہی فرماتے تھے، تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا۔ ایمان کیسے سیکھ؟ میں ایک مثال حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی ایک عجیب آسان مثال دیتے ہیں، اس کو سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں یاد رکھ کر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے۔ جو چیز نظر نہیں آنے والی ہے اس کا یقین دل میں لانا، اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہماری مال و دولت، جاب، بزنس، یہ سب، اس کا یقین دلوں سے نکالنا، زندگیوں سے نکالنا نہیں، یقین دل سے نکالنا، یہی ایمان ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ جو چیز غیب میں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا یقین دل میں لانا ہے۔ اس کا یقین دل میں لانے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اس کو بار بار بولنا ہے۔ آپ دیکھیں اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا بولتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کر کتنا بولتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بار بار یہ بلوایا جا رہا ہے اس لیے کہ تاکہ جو چیز غیب میں ہے اس کا یقین دل میں آئے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مغیبات اور غیبی چیزوں کا دلوں میں لانے کا کوئی اور راستہ نہیں، کیونکہ مغیبات کو بار بار بولنے سے دل میں، اور جو چیز ہے اس کو نکالنا کیسے ہے؟ اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے حکم کی نسبت پر اس کو قربان کرنا، اس کو آگے پیچھے کرنا۔ حکم کی مثال کے طور پر مال کما رہا ہے ایک آدمی، مال کماتے کماتے اس کے پاس پیسہ آیا، سال میں ایک حکم اللہ کا آیا زکوٰۃ دو، اب وہ زکوٰۃ اللہ کے حکم کی نسبت پر مال اٹھا کے دے رہے، حکم کی نسبت پر۔ آدمی جاب میں بیٹھا ہے، بزی ہے، خوب کما رہا ہے، اچانک عصر کا وقت آ جائے، عصر کے وقت کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر ہم جو ہے مسجد میں آئے یا نماز پڑھ لیے کھڑے ہو کر، وہ چیز جو ہے نا وہ چھوڑ کر ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس جاب کو چھوڑ کر، اس بزنس کو چھوڑ کر ہم جو کھڑے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ ہمارے دلوں سے اس کا یقین نکالیں گے کہ پالنے والا اللہ ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ جاب سے نہیں پلتا، یہ بزنس سے نہیں پلتا۔ اور پھر آگے ایک بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی کہ اگر یہ کام کر لیے، اگر کوئی اس کا یقین دل سے نکال لیے، اللہ اس کو اپنے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نا حدیث میں، اتت ہو دنیا وہی راغمہ، اللہ تعالی ہماری مقدر کی دنیا کو برکتوں کے ساتھ ذلیل کر کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ لیکن اگر اس کا یقین دل سے نہیں نکالا ہم نے، اس کو سر پہ چڑھا دیں گے، وہ مسلط ہو جائے گی، وہ جاب، وہ بزنس، وہ دنیا جس شکل میں ہے وہ مسلط ہو جائے گی۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ایمان سیکھنا ہے۔ روزانہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر 5 منٹ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ اکرام کے واقعات، نبیوں کے واقعات، اس کو ہم پڑھیں۔ اللہ کی جیسے میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہم اپنی آسان زبان میں کرتے رہیں۔ 5 منٹ دیکھیں روزانہ، 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، کیونکہ روزانہ کرنے کی چیز ہے۔ کیونکہ ہم خود دیکھیں ہمارے گھر کے اندر جو تذکرے، ہمارے آپس کی مجلسوں کی تذکرے، اتنا غیر اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں دنیا کے اور ٹیکنالوجی کے، ظاہر سی بات ہے اس سے ہمارا دل متاثر ہوگا، ہمارا دل متاثر ہو رہا ہے۔ بار بار کسی ٹیکنالوجی کی بات کرتے رہیں، اب بچے بھی وہی دیکھ رہے ہیں، بچے وہی پڑھ رہے ہیں، وہی سن رہے ہیں، وہ دل ان کا متاثر ہوگا۔ اب جب دل متاثر ہوتا ہے تو پھر ذہن بھی وہی بنتا ہے۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں اس ایک وقت طے کر کے ہم اس وقت بیٹھ کر ہم اپنی روحانیت کو، ایمانیات کو یہ غذا پہنچانے کے لیے اللہ کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کے واقعات کو بیان کریں، جو واقعات اللہ کی غیبی خزانوں کے، اللہ کے غیبی مددوں کے ہیں، جس کو قرآن میں فرمایا نثبت بہ فؤادک، آپ کے دل جمیں گے۔
آپ خود سوچیں، جائزہ لیں کہ میرا دل کتنا جمع ہے. کوئی بھی پریشانی آتی ہے انسان پر، اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ایمان نہیں سیکھنے کی وجہ سے کوئی پریشانی آئے، کوئی حال آئے، کوئی پر مصیبت آ جائے، آدمی فوراً جو ہے نا کوشش کرتا ہے، ادھر کوشش کرتے کرتے جو ہر جگہ سے مایوس ہوتا ہے کہ تبھی چلو اللہ سے دعا بھی کر لیں گے. یعنی بالکل لاسٹ درجے میں یہ ہے کہ بھئی کہ دعا بھی کریں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پریشانی آتی، کوئی بھی پر مسئلہ آتا، فوراً اس کا دل، اس کا رخ اللہ کی طرف، نہیں اللہ میرا مسئلہ حل کریں گے. پھر حکم کے درجے میں کوشش بھی کرتا، صدقے کی طرف ہاتھ بڑھانا، دعا کی طرف ہاتھ بڑھانا، نماز کی طرف ہاتھ بڑھانا، یہ بہت ضروری. تو دوستو اس حدیث کے اندر جو ہے نا 2 باتیں ہمیں سیکھنے کی ہیں آج کے درس کے اندر. سب سے پہلے یہ ذہن ہمیں بنائیں، ایمان، اللہ کا شکر ہے ہم ایمان لے آئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان اپنی فضل سے دیا ہے. ایمان پر اللہ ہمیں ثابت قدم فرمائے، ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. لیکن ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز. ایمان جب سیکھ کر قرآن پڑھتے رہیں گے، ایمان جب سیکھ کر حدیثیں پڑھتے رہیں گے، ایمان جب سیکھ کر ہم جو ہے نا دین کی باتوں کو سنتے رہیں گے، ایمان بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. فزدادت ہو ایمان، ایمان ایسے بڑھے گا کہ بس اس کی کوئی لیمٹ نہیں رہے گی. اور اگر ایمان نہیں سیکھا ہم نے، قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمیں بعض مرتبہ کوئی بات ایسی ہو جو عقل کے خلاف ہو تو اللہ حفاظت فرمائے شیطان فوراً وہاں پہ ڈاؤٹ ڈال دے گا. آج ہو رہا ہے، آج ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ شکوک و شبہات کیوں آ رہے ہیں؟ ہم اپنے گھر کے تذکروں کو چینج کریں، ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں. ایمان سیکھنے کی چیز، اور کیسے سیکھنا، 2 ہی چیز. ایمان سیکھنے کی چیز ہے اور کیسے سیکھنا ہے وہ قرآن نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نزول کی ترتیب بتائی. جب صحابہ ایمان میں داخل ہو رہے تھے، جو 13 سال کے اندر جو قرآن پاک کا حصہ جو اترا ہے وہ ایمانیات کو بنانے کا واقعات ہی واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا، ان کا، فلاں کا، قوموں کے واقعات. شعیب علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں. دیکھو ان کی تجارت کی کتنی بڑی شکل تھی لیکن اس سے کامیابی نہیں ملی. قوم سبا کی قصے سنا دی اللہ نے، کتنا 2 رکوع. ان کے پاس کیسی زراعت تھی لیکن کچھ نہیں بنا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ سنا دیا، ان کے پاس کیسے کارخانے تھے، کامیاب نہیں. قوم عاد کا واقعہ سنایا، کیسی طاقتور تھی، نہیں کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب نہیں ہوئے. میٹیریل سے، مادیت سے کامیابی نہیں ملتی. کامیابی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کامیابی ملتی ہے اللہ کے حکم سے ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملتی ہے. یہ یقین بنا کر آدمی دنیا کے جس شعبے میں جائے گا نا کامیاب ہو جائے گا. اگر یہ یقین نہیں بنائے گا، جس جگہ جائے گا نقصان اٹھائے گا، پریشانی اٹھائے گا. تو ہمیں یقین یہاں سے ایمان سیکھنا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہم ذہن میں رکھیں، اس کو ہم نیت کریں اپنے گھر کے اندر روزانہ. جیسے میں نے بتایا 5 منٹ 10 منٹ جتنا ہو سکے سب اکٹھے ہو کر بیٹھ کر ذہن میں بنائیں. گھر ہمارا ایک مدرسہ ہے، اصل مدرسہ ہے. ایسے نہیں کہ ہم بچے کو باہر بھیج دیے ہو گیا، نہیں. جب تک ماں باپ بچے سب مل کر بیٹھ کر بات کریں. جیسے میں نے ایک مثال دی کہ گھر کے اندر اللہ تعالیٰ ہر آئے دن کتنی نعمتیں ہمارے گھر میں لاتے ہیں، کھانے پینے کی، مہینے میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں آتی. 2 طریقے ہوتے ہیں اس کو سوچنے سمجھنے کا. ایک ہے اس کی قیمت بتائی جائے اور بچے کے دل میں قیمت، دنیا کی اہمیت بتا دیں. اذا عظمت امتی دنیا نزیت منها ہیبت الاسلام. جس وقت میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی، اسلام کی عظمت دل سے نکل جائے گی. ہم اس کو دنیا کی عظمت بنا کے پیش کریں گے نا، خود بخود بچے کے دل سے دھیرے دھیرے دین کی عظمت نکلتی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے بچہ دین کو اتنا بے معمولی سمجھ رہا ہے؟ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے؟ اور نہیں. اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اللہ جو نعمت دے رہے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی طرح. دیکھو الحمدللہ اللہ نے کیسی نعمت دی، کتنا اچھا جو ہے ماشاءاللہ، کتنا اچھا پنکھا ہے اللہ نے کیسے بنایا، اللہ نے دیا. دیکھو پنکھے کی بھی تعریف ہو گئی اور اس کو اللہ نے دیا ہے. چھوٹے بچے الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. بس اللہ نے آسانی کر دی. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دے دیا.
ایک جملہ چھوٹا نظر آتا ہے لیکن یہ جو ہے ضرب پڑتی ہے. جو اس وقت باطل جو ہے ہمارے بچوں کے ایمانیات پر جو شکوک و شبہات جو مختلف میڈیا کی شکل میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر یہ ضرب پڑ رہی ہے جو ہمارا ایک ایک جملہ. اور یہ ضائع نہیں ہوگا، یاد رکھیں، یہ ضائع نہیں ہوتا ہے. اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ کی نسبت پر نکلا ہوا جملہ یہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.